فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہو تو اس کو چھوٹا یا حقیر مت سمجھنا، یہاں تک کہ تو کھلے چہرے کے ساتھ اپنے کسی بھائی سے بات کر لے، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ، مسکراتے چہرے کا مطلب اچھے کشادہ چہرے کے ساتھ۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، یہ بھی نیکی ہے، دوسرے کو خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرنا، فرمایا یہ بھی نیکی ہے، جسے نیکی سمجھا نہیں جاتا۔ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، اور اونچا رکھ اپنے ازار کو، تہبند کو، شلوار کو آدھی پنڈلی تک، آدھی پنڈلی تک۔ میرا مشکل لگتا ہے، اس لیے فرمایا فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، اگر یہ نہیں ہوتا تو ٹخنا سے تو اونچا رکھنا، اس کو اس سے تو اونچا رکھنا، اس سے یا تو ادھر رکھ، یہ نہیں ہوتا تو ادھر رکھ۔ اب جو محدثین ہیں، جو فقہا ہیں، انہوں نے فرمایا یہ ہو گیا مستحب اور یہ ہو گیا ضروری۔ یعنی نصف الساق تک مستحب ہو گیا، اور ٹخنے سے مرد اپنی شلوار کو اوپر رکھے یہ لازم ہو گیا۔ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ۔ اور گریز کرو چادر کو نیچے تک لٹکانے سے، چادر رکھی جاتی ہے اور نیچے تک لے آئے اس کو لٹکائے ہوئے، یہ نہ کرو بہت نیچے لٹکائے۔ پہلے بھی یہ بات گزری ہوئی ہے حدیث شریف میں۔ فرمایا بے شک یہ تکبر ہے، اور اللہ پاک تکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ ہاں چادر رکھنی ہے، بہت نیچے تک نہ لٹکاؤ، ٹھیک ہے، مناسب سی لٹکی ہو، ٹھیک ہے، نیچے لٹک رہی ہے، پیروں سے نیچے جائے، یہ تکبر کی علامت ہے، اللہ پاک کو تکبر پسند نہیں ہے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا لَمْ تَعْلَمْ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، اور اگر کوئی شخص تجھے گالی دیتا ہے اور وہ تجھے عار دلاتا ہے ایسی بات کے حوالے سے جو تجھ میں ہے اور اسے پتہ ہے، یعنی تیرا کوئی عیب کہہ کے یا گالی دے کے ایسا کرتا ہے تو تو اسے گالی کا جواب گالی سے نہ دے۔ اگر دے گا تو برابر ہو گئے، لیکن پھر بھی ابتدا کا گناہ ابتدا والے پہ باقی رہے گا۔ اور اگر تو چھوڑ دیتا ہے اور پھر اگر وہ تیری کوئی بات جس کو وہ جانتا ہے اور تجھے شرمندہ کرتا ہے تیرے سامنے وہ بات لا کے، تو اس کی کوئی بات جانتا ہے تو اس کو جواب مت دے۔ اب جب ایسے نہیں کرے گا تو فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، اب جو اس نے کیا ہے اس کا وبال اس پہ چلا گیا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ بڑا مشکل عمل ہے اس پہ، لیکن اس سے اللہ رب العالمین کی تائید مل جاتی ہے۔ ایک شخص کسی کو گالی دیتا ہے، پھر میں اس کو گالی میں جواب نہ دوں، بہترین صورت۔ تمہاری کسی کمزوری کا ذکر کر کے تمہیں شرمندہ کرتا ہے، عار دلاتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے اس میں کمزوری ہے، آپ اس کی کسی کمزوری سے اس کو عار نہ دلاؤ جواباً۔ اب یہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا وبال اس کے سر چلا گیا ہے۔ اگر جواب آپ نے دے دیا ہے
ہاں ایک بات فرمائی ہے فقہا نے کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، بہتان باندھ رہا ہے، تو پھر جواب دیں کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں۔ الزام اور بہتان پہ آ جاتا ہے تو پھر نہیں، آپ برداشت کر لو گے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا ایسا کرنے والا، آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی باسناد صحیح وقال الترمذی حدیث حسن صحیح۔ یہ سب اب اس طویل حدیث میں جو عنوان سے مناسبت ہے وہ کیا ہے کہ شلوار کو یا تہبند کو، اب دو مسئلے آ گئے، یہ سماعت فرما لیں، اس کو اس طرح اونچا رکھنا مستحب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بزرگ جو ہیں انہوں نے زیادہ اونچے رکھا ہوتا ہے، مستحب ہے۔ یہاں پہ رکھنا لازم ہے، اس سے نیچے رکھیں گے ادھر تو پھر لعنت فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ رکھنا ضروری ہے، یہ ٹخنا ہوتا ہے، اس سے یہاں پہ رکھنا مستحب ہے، لازم نہیں ہے۔ پر میں ادھر تک رکھو، نہیں رکھ سکتے ادھر تو کر لو نا، اس سے نیچے نہ لے کے جاؤ۔ یہ ہے اصل میں جو عنوان سے جڑی ہوئی بات آ گئی۔ اور جو قمیص کے طول کی بات آئی ہے تو وہ اسبال لفظ جو ہم نے پڑھا ہے وہ چادر کے تناظر میں فرما دیا کہ قمیص بھی اتنی لمبی نہ ہو جو پیروں میں جا رہی ہے۔ تو جو چادر رکھتے تھے نا عربوں میں یہ تھا، یہاں کے لوگ بھی تو رکھتے ہیں نا، کندھے پہ چادر رکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چادر مبارک رکھتے تھے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا اتنی لمبی نہ رکھو جو پیروں میں گھسٹ رہی ہو، اتنی لمبی اس کو نہ کرو، یہ فرما دیا۔ تو قمیص کا طول اور یہ بات اس میں آ گئی کہ کوئی بھی ایسا لباس نہ ہو جو اتنا لمبا تم رکھو۔ اور پھر بطور خاص کیا چیز آ گئی؟ تہبند یا شلوار یا پجامہ، جو بھی پہنتے سب کے لیے یہی حکم ہے، چونکہ وہ لفظ آتا ہے نیچے دھڑ کے لباس کے لیے، جو دھڑ نیچے کا ہے اس کا لباس ایسا مرد کوئی بھی نہ پہنے جو گٹیاں تو تلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے انوارات